السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ نساء کی 47ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے۔ یہ کنایہ ہے ایسے افراد جو ظاہری اعتبار سے بھی مس شدہ معلوم ہوتے ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی ان پر مستقبل کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جیسے پشت کی طرف منہ کر لیا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو۔ چہروں کو پھیر دینے کا مطلب ان کی عقل و ہوش اور پاکیزہ فطرت کو بدل دینا ہے کہ سعادت اور کامرانی کے راستے سے انہیں دور کر دینا ہے، اور یہ نتیجہ ہے آیات الہی کے انکار کا، کہ یہ جو خدا کی نشانیوں کا، خدا کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ضد رکھتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، بڑی سختیاں برتتے ہیں ماننے میں، تو ان کا یہی حال ہوگا کہ یہ آگے قدم بڑھانے کے بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے انسانی چہرے کو مسخ کر کے بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ البتہ شاید ظاہری طور پر بھی چہروں کا پشت کی طرف پھیرنا مراد و مقصود ہو سکتا ہے، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مقصد قیامت میں ان کے چہروں کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اصحاب السبت جو اس آیت میں آیا ہے، یہ ایسے نافرمان یہودی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ خداوند عالم نے انہیں حکم دیا تھا کہ سنیچر کے روز، شنبے، یوم السبت شکار کرنا ممنوع، حرام ہے، لیکن انہوں نے نیرنگ بازی کیا، ایسا وہ کیا کہ دریا اور سمندر کے کنارے گڈھے بنا لیتے تھے سنیچر کے دن، اس میں مچھلیاں آ جاتی تھی اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ دیر جو انہوں نے بہانے بازی کیا کہ اس طریقے سے کہ سنیچر کو مچھلیاں جمع کر کے اتوار کو شکار کرنے لگے، تو ان پر اللہ کا قہر و عذاب نازل ہوا اور ان کا چہرہ لنگور بندروں جیسا ہو گیا، جس کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں ایسے بندر، ان کے جیسا ہو گیا، اور وہ مسخ ہو گئے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ اسلام دوسرے دین کی پیروی کرنے والوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، صاحبان کتاب کو، دوسرے دین والوں کو دعوت دے رہا ہے خداوند عالم۔ دوسرا پیغام، علمی چہرے جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ایسے افراد جو سماج اور معاشرے کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ خداوند عالم اپنے خطاب میں ایسے ہی ذمہ داروں کو، ایسے ہی لوگوں کو مورد خطاب قرار دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا۔ تیسرا پیغام، تبلیغ اور اسلام کی دعوت دیتے وقت جب ہم تبلیغ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آئیے، تو دوسروں کے برحق عقیدے کو بھی
سامنے رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ اور خیال کرنا چاہیے، دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے درمیان اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ چوتھا پیغام، بنیادی اور اساسی تعلیمات تمام انبیاء کرام کی ایک جیسی ہیں۔ توحید سب کی تعلیمات میں پایا جاتا ہے، ایک جیسی ہیں، سب آپس میں ہم آہنگ ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے مصدقا لما معکم، جو موسیٰ اور عیسیٰ کی کتاب ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ پانچواں پیغام، جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، باتوں کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، ان کے سامنے دھمکیوں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ان کو دھمکی کے ذریعے بتانا پڑے گا۔ کیسے؟ خداوند عالم کا من قبل ان نطمس، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں۔ چھٹا پیغام، اور پھر دھمکیوں کا اثر ہونے کے لیے کہ واقعاً جس بات سے ڈرایا اور دھمکایا اس کا اثر ہو، اس کی تاثیر ہو، تاریخی نمونوں کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ ایسے نمونے جو عینی ہیں، عملی ہیں، بالکل نظروں کے سامنے ہیں، لوگوں کے درمیان رائج ہیں، مشہور ہیں۔ اصحاب السبت، سنیچر کے شکار کرنے والوں پر جو خدا کا عذاب آیا، یہ یہودیوں کے درمیان رائج تھا، اسی کا سہارا لے کے خداوند عالم نے کہا ہے کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے ان پر عذاب کیا ویسے تم پر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ ساتواں پیغام، اللہ کا عذاب، اس کا قہر، ضدی ہٹ دھرم جو نہیں ماننے والے ہیں ان پر یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ان پر ہوا ہے اور جیسا ایسے ضدی لوگوں پر ہوتا آیا ہے ویسے تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ آٹھواں پیغام، اللہ کا حکم، اس کا فرمان یقینی ہے، کان امر اللہ مفعولا، پکا ہے، یقینی ہے، ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو۔ عملی زندگی میں، ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ احکام قرآنی اور احکام اسلامی پر ہم ایسے عمل پیرا ہوں، اس طریقے سے عمل کریں کہ ہماری سیرت، ہماری رفتار، ہمارا کردار، ہمارے گفتار، ان چیزوں کے ذریعے سے لوگ اسلام کو قبول کریں، اسلام کی طرف ہمارے عمل کے ذریعے آئیں۔ یہ بہترین خدمت ہے کہ انسان اپنی بھی خدمت کر رہا ہے اور معاشرے اور سماج اور دین کی بھی بہترین خدمت کر رہا ہے۔ ائمہ معصومین نے ہمیں یہ فرمان دیا ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بغیر زبان کے اسلام کی دعوت دو، بلاؤ دین کی طرف، یعنی اپنے عمل کے ذریعے ہم ایسا عمل کریں کہ دوسرے ہمارے دین کو پسند کر کے ہمارے دین کو قبول کریں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بہترین عمل کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔